السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی ورتل القرآن ترتیلا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسلاف اکابرین موجود ہیں، علماء کا جو مٹ ہے بحمد اللہ، حضرت مولانا مفتی محمد محمود الحسن دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کی اس محلے میں، کالونی میں، اللہ کے اس گھر میں ایک الگ گلشن ایسا آباد کیا جس میں اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب جس طرح اس کا پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھانے کی کوشش جاری کی۔ ان کے حکم پر میری حاضری ہوئی اور بہت خوشی ہوئی۔ ماشاءاللہ ایک دن ہم نے یہاں سے ابتدا کی تھی، 3 بچے تھے، پہلا سبق شاید میں نہیں پڑھایا تھا۔ مجھے استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد صاحب رحیمی دامت برکاتہم العالیہ، جن کا یہ سارا فیض ہے، جن کی دعا ہے، مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ طبیعت بہت خراب ہے، آپ جا کے بچوں کو سبق پڑھائیں۔ الحمدللہ اس دن بنیاد رکھی، آج اپنے کانوں سے سنا۔ 100% تو نہیں، بہرحال کافی حد تک بہت اچھا پڑھنے والے بچے انشاءاللہ یہ بن جائیں گے۔ محنت ہے، اللہ پاک رب العزت کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ انشاءاللہ نظر آ رہا ہے، وقت آئے گا آپ لوگ خوشی کا اظہار کریں گے۔ یہ آپ کی مسجد کے لیے، آپ کے محلے کے لیے بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی برکت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس پر جتنا بھی شکریہ ادا کریں بجا لائیں اتنا کم ہے۔ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے صحابہ کو الفاظ قرآن کے حروف، کلمات، آیات، صورتیں پڑھائی اور سکھائی ہیں، ساتھ ساتھ ان حروف کی ادا بھی اللہ کے پیارے محبوب نے سکھائی ہے کہ کس حرف کو کس جگہ سے نکالنا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، اور کس حرف کو کس طرح نکالنا ہے، یہ سخت ہے، نرم ہے، اس کو مضبوطی سے نکالنا ہے، جماؤ سے نکالنا ہے، پھسل کر نکالنا ہے، اس کے اندر سختی کیوں ہے، نرمی کیوں ہے، بلندی کیوں ہے، پستی کیوں ہے، یہ اللہ کے محبوب نے مخارج اور صفات اپنے جانثاروں کو سکھائے تھے۔ اور یہ علم ایسا علم ہے کہ جب تک استاد کے آمنے سامنے بیٹھ کر حاصل نہ کیا جائے یہ نہیں ملتا۔ کتابیں بڑی بڑی ہیں، لیکن جب استاد کے سامنے بچہ بیٹھتا ہے، استاد کو سنتا ہے، استاد کو سناتا ہے، آہستہ 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 اللہ اس کے اندر نکھار پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے محبوب نے بھی زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کے الفاظ کو، حروف کو تم زینت دو، خوبصورت پڑھو۔ اور ہر مسلمان پر کتنا قرآن پاک صحیح سیکھنا
جتنا نماز کے اندر پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے اللہ کے محبوب کے ذریعے سے فرض قرار دیا ہے۔ جتنا نماز میں پڑھتے ہیں اتنا کم از کم قرآن پاک کو صحیح پڑھنا سیکھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے، چاہے وہ کالا ہے، گورا ہے، اپنا ہے، پڑھا ہے، عربی اجمی ہے، اللہ نے سب کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ قرآن پاک اللہ کی کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ نے گویا اپنی زبان سے یہ سارے الفاظ پڑھے ہیں اور تجوید کے ساتھ پڑھے ہیں، اور امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ سے تجوید کے ساتھ سن کے آگے اللہ کے محبوب کے پاس تجوید کے ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے، انہیں سناتے تھے، اللہ کے محبوب سنتے تھے، اور پھر اس کے مطابق اپنے جانثاروں کو آگے پڑھایا، اور آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اور ہمارے لکھا ہے 40 میل تک اگر کوئی اس لین کا بندہ نہ ہو سارے گناہگار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ بہت ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کے اس قرآن پر محنت ہو رہی ہے۔ جس طرح قرآن کے معنی الفاظ محفوظ ہیں، اللہ نے اس کی ادا کو بھی محفوظ رکھا ہے کہ کون سا حرف کیسے ادا ہوتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے، زبان کا کون سا حصہ لگتا ہے، کام کا کون سا حصہ لگتا ہے، اس کو موٹا کیسے کرنا ہے، باریک کیسے کرنا ہے، بچے سیکھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ بھی کوشش کریں کہ جتنا قرآن پاک کم از کم نماز کے اندر پڑھنا ہے اتنا قرآن پاک صحیح سیکھنا کیونکہ ہمارے ذمہ ہے۔ تھوڑا وقت نکال کر 2-4 منٹ 5 منٹ بھائی صاحب کے پاس بیٹھ جائے، کہیں بیٹھ جائے، شرم کی بات نہیں ہے۔ ہم بڑے ہو گئے ہیں، بھائی صاحب چھوٹے ہیں، وہ بہت بڑا استاد ہو، چلو اس کے پاس بیٹھ کے سیکھیں گے، کوئی ضروری نہیں۔ علم کی بات ہے، اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کسی بچے کو بھی دے سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے، سنا ماشاءاللہ، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، کتنا پیارا قرآن پاک پڑھ کے آپ کو سنایا۔ آپ بھی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو انسان کوشش کرتا ہے اڑک اڑک کے پڑھتا ہے، علماء تشریف فرما ہے، اڑ کے پڑھنے کا الگ ثواب ہے، پڑھنے کا الگ ثواب ہے، وہ ڈبل ثواب ملتا ہے۔ آپ کوشش کریں، بچہ تو بچہ ہے، کر وہ پڑھ لیتا ہے، جو بڑے ہیں جن کی زبان پکی ہو گئی ہے اڑک اڑک کے پڑھتے ہیں، بٹ ٹائم زیادہ لگتا ہے، محنت زیادہ ہوتی ہے، کھپنا پڑتا ہے، زبان نہیں الفاظ کو اٹھاتی، زبان نہیں چلتی۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اللہ کو ڈبل اجر دیتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ پھر ایک ایک حرف پر اللہ نے جو وعدے کیے ہیں کہ 10 نیکیاں دینی ہیں، جنت میں مقام دینا ہے، اور علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، اور حافظ قرآن قاری قرآن کو کہا جائے گا تو الحمد سے والناس تک سارا قرآن پڑھے گا، اور ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا کے الفاظ آتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے خوبصورتی کے ساتھ الحمد سے قرآن کو شروع کر پڑھتا جا، اور جنت کے درجات پر چڑھتا 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 جا، جا من الجنت والناس کی سین کی آواز آئے گی، وہاں تیرا مقام ہوگا۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا جب قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ کان لگا کے سنتے ہیں کہ میرے بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں اللہ تم نے اگر باتیں کرنی ہو، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے باتیں کرنی، اللہ کا قرآن کھولو، تلاوت شروع کر دو، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ روحانیت ہے، قرآن روح ہے، انسان کے جسم کی روح کی طاقت ہے۔ جب انسان قرآن پاک کو پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کچھ نورانی فرشتے اللہ کے ایسے ہیں وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ قاری قرآن حافظ قرآن قرآن کی تلاوت کو کرے، قرآن کو پڑھے۔ جو ہی وہ قرآن کو شروع کرتا ہے وہ اس کے منہ کے ساتھ اپنا منہ جوڑ لیتے ہیں، اس کے منہ سے روحانیت نکلے ہمارے اندر چلی جائے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قاری قرآن حافظ قرآن اس اللہ کی دھرتی زمین پر قرآن پڑھتا ہے، اور اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں کو اس طرح چمکتا نظر آتا ہے جس طرح ہمیں رات کی تاریکی اور اندھیرے میں آسمان کے ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ ہم لوگ اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ یہ علم ہمیں دیں گے، اور یہ بہت اہم علم ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے یہ قرآن، اس کے علوم کا پڑھنا اس طرح اللہ اشرف ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کی کتاب سے بڑی کتاب بھی کوئی نہیں ہے، اس علم سے بڑا کوئی علم بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔
ہمیں قدر کرنی چاہیے، ان قراء کی قدر کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان سے دعا لینی چاہیے، بجائے یہ کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے یا ان کے سامنے یا جیسے بھی ان کو برا بھلا کہیں۔ نہیں، یہ قاری قرآن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک لقمہ تم ان کو کھلاؤ، ایک گھونٹ تم پانی پلاؤ، ان کے سینے میں الحمد سے والناس تک جتنے الفاظ موجود ہیں، اللہ تمہیں اس ایک گھونٹ پانی کے پلانے پر، ایک لقمہ کھلانے پر جتنی نیکیاں اس کے سینے میں محفوظ ہیں، اللہ ہر حرف کے بدلے ایک ایک نیکی تمہیں ایک گھونٹ پانی کے پلانے پر دیں گے، ایک لقمہ کھانا کھلانے پر دیں گے۔ جو اپنے قاری قرآن کو، اپنے بھائی کو، اپنے امام کو، اپنے قاری کو، اپنے استاد کو، بچوں کے استاد کو کھلائے گا اللہ کتنا اس کو دے گا، کتنا اس سے راضی رکھے گا۔ کسی کو کھلانے سے کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ جب انسان جس کو کھلاتا ہے یا پلاتا ہے، علماء موجود ہے، اللہ پاک خوش ہوتے ہیں کہ اچھا کھلانے والا تو میں ہوں، پلانے والا میں ہوں۔ جب انسان کھلاتا ہے تو یہ صرف کھلانے والی پلانے والی اللہ کے ساتھ کھاتے نہیں ہیں، اللہ پیتے بھی نہیں ہیں، کھاتے بھی نہیں ہیں۔ جب انسان جس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، اللہ کی ذات اس سے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کام تو میرا ہے، کسی کو پہنانا، کسی کو پلانا، کسی کو کھلانا۔ جب انسان ایسے کام کرتا ہے وہ اللہ والی صفت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اللہ اس سے راضی ہو کر اور بڑھا چڑھا کے اس کو نصیب فرماتے ہیں، کئی گنا بڑھا کے اللہ زیادہ دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کوشش کریں اللہ کے اس قرآن کو صحیح سیکھنے کے لیے۔ انسان کوشش کر کے جب بڑھتا ہے اور اس بات میں ہوتا ہے تم ایک بالش اللہ کی طرف آؤ گے، اللہ ایک ہاتھ تمہاری طرف آئیں گے، تم چل کے آؤ گے، اللہ دوڑ کے آؤ گے، وہ اللہ کی رحمت آ کر انسان کو گھیر لیتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا، آپ لوگ کوشش کریں کم از کم قرآن سیکھنے کے لیے، صحیح سیکھنے کے لیے، اس کے مخارج کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کی صفات کو درست کرنے کے لیے، اپنی ادا کو درست کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں، 2-4 منٹ 5 منٹ کسی نماز کے بعد کسی بھائی صاحب کے پاس بیٹھ کر آہستہ آہستہ ایک ایک حرف سیکھنا شروع کر دو۔ کل 29 حروف ہیں، انشاءاللہ ایک حرف بھی اگر روزانہ ٹھیک کریں گے 29 دن میں سارے حروف ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کسی بڑے چھوٹے کی تمیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، جب کوشش کریں گے آگے قدم بڑھائیں گے، نیت کر لیں گے، انشاءاللہ اللہ اس علم کو، اللہ اس نورانیت کو دے دیں گے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا ہے۔ جب انسان قرآن کے لیے کوشش کرے گا انشاءاللہ ہر چیز میں اللہ پاک بہاریں لائیں گے۔ تو اللہ رب العزت دعا ہے تو کہا سنا، اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔ مجھے تھوڑی گفتگو کے بعد دعا کا بھی کہا گیا، لیکن میرے استاد محترم حضرت مولانا صادق الامین صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، میرے استاد ہیں، ان کی موجودگی میں دعا میری کرنی بنتی نہیں ہے، میں حضرت کی خدمت اقدس میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور دعا فرمائیں۔